قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں امت مسلمہ کو بہترین امت ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے، وہیں وہ فرائض بھی بیان کر دیے ہیں جن کی بنیاد پر اسے یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں امت کی ایک ایسی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس کی ادائیگی کے ساتھ مسلمانوں کو فی الواقع بہترین امت ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ان کو دنیا کی امامت عطا کی گئی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے تو ان کو عروج حاصل تھا، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں جتنی لاپرواہی کی اتنا ہی ان پر زوال آتا گیا۔ اسلام ہمیں اس دینی فریضے کو فرد اور ریاست دونوں سطح پر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس فریضے کی ادائیگی سے ایک سالِ اجتماعیت تشکیل دے کر جہاں ایک متحد اور طاقتور معاشرہ ترتیب دیا، وہیں ریاست کے پھیلاؤ کے ساتھ اسلام کی دعوت سے دنیا کے کونے کونے میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کو لاحق اندرونی و بیرونی فتنوں کی سرکوبی نہی عن المنکر کی ادائیگی کی ہی ایک صورت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سرکاری محکموں کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک باقاعدہ محکمہ قائم فرما کر ریاست کی سطح پر اس فریضے کی ادائیگی کو یقینی بنانے کا اہتمام کیا۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گورنروں کو بار بار خطوط لکھ کر اس فرض کی یاد دہانی کرواتے رہنا بھی ریاست کی سطح پر اس عمل کو دی جانے والی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس فرض کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ تمام نیک کام یہاں تک کہ خدا کی راہ میں جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دریا کے سامنے انسان کا لعاب دہن۔ اسلام کے اس ایک فریضے کی ادائیگی کے اسلامی ریاست اور اسلامی تہذیب پر دور رس نتائج مرتب ہوئے اور معاشرہ سیاسی، سماجی اور معاشی استحکام کا نمونہ بن گیا۔ آج ہم اسلامی فرائض سے روگردانی کر کے فرسودہ مغربی تہذیب کے اصولوں کو اپنا لینے کی وجہ سے پستی اور بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب معاشرتی اور سیاسی طور پر خود کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرسودہ مغربی جمہوری نظام کا خاتمہ کر کے وطن عزیز پاکستان میں نظام خلافت کو نافذ کریں تاکہ اسلام کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنا کر حقیقی معنوں میں پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔